نحمده ونصلي على رسوله الكريم. انتہائی بات احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان بھائیوں، رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہے. پھر آخری عشرے کے اندر رمضان المبارک کا یہ جمعہ آ جاتا ہے، اس کی اور زیادہ فضیلت ہے. لیکن اس جمعے کو جمعہ الوداع کے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے، یہ عوام الناس نے اسے نام دیا ہے. شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اسے جمعہ الوداع کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا. باقی جمعے کے دن کی ایک اپنی فضیلت ہے. فرمایا جمعے کے دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے. اور پھر جمعے والے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان کا ہو چاہے عام دنوں کا ہو. لیکن جمعہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آ جائے تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ہر لمحے اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں. وہ برکت، وہ رحمت جو عام دنوں کے اندر آخری گھڑی، رات کے آخری پہر کے اندر برستی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ 24 گھنٹے لوگوں کے اوپر اللہ رب کی طرف سے برستی رہتی ہے. اور یہ دن بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خاص عبادت ثابت نہیں ہے جو باقی دنوں کے اندر نہ کی جاتی ہو، اور اس روزے کی کوئی ایسی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے جو رمضان مبارک کے باقی روزوں کی نہ ہو. اس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ الوداع کا روزہ رکھا، یعنی رمضان مبارک کے آخری جمعے کا روزہ رکھا، اس کے ذمے پچھلے جتنے بھی روزے قضا تھے وہ سارے کے سارے اس کے ذمے سے ادا ہو جائیں گے، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ رمضان مبارک کا جو آخری جمعے کا روزہ رکھ لیا جائے پچھلے سارے روزے معاف ہو جائیں گے. یہ ایک من گڑت اور موضوع حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے. اور دوسرا، خاص کر ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے اندر اور باقی ممالک کے اندر بھی جب رمضان مبارک کا آخر آتا ہے یا آخری جمعہ آتا ہے تو اسے الوداع الفراق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور جمعے کے خطبے کے اندر بھی جو خطیب ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد الوداع کا لفظ اور ایسے اشعار لے کر آتا ہے جس سے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت روزہ دار کو 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت جب اللہ رب العزت کی ذات سے اس کی ملاقات ہوگی. دوسری روایت ہے، فرمایا جب رمضان مبارک کا اختتام ہوتا ہے، عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہ بھی خوشی کے طور پر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت ادا کی جاتی ہے واجب. اور اسی طرح فرمایا یہ خوشی کے طور پر ہوتا ہے، خوشی اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. کیسے بھی روزے رکھے، جیسی بھی تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اس مالک نے توفیق تو عطا فرمائی. تو لہذا اس کے اوپر غمی کرنا، افسوس کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ بالکل جائز نہیں. دوسرا، رمضان مبارک کے آخری جمعے کے اندر کچھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 12 رکعات کی ایک باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، وہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، اسے امام صاحب کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. فقہ کی مشہور کتاب ہے در مختار، اس کے اندر اس کی ترتیب کی گئی ہے. اور اسی طرح ایک نماز ادا کی جاتی ہے جسے قضائے عمری کا نام دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اس طرح نماز پڑھ لیجیے، اس فلاں رکعت کے اندر اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے، دوسری رکعت کے اندر اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے، تو اس کے ذمے 70 سال کی نمازیں بھی ہوں گی تو وہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت لکھا ہے اور فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو آگے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی کے پاس آئے تو اسے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، آگے لوگوں تک اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے. وسلم کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس انسان نے میری طرف ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی تو چاہیے کہ وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو لہذا اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. باقی جو چیزیں، جو نمازیں انسان کی قضا ہو گئی اس کے بارے میں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کتنی سال کی قضا ہوئی ہے، کب میں بالغ ہوا تھا، کب میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، کتنی سال کی نمازیں رہتی ہیں، اس کی ترتیب لگائے. اور فرمایا موٹی ترتیب لگا لینی چاہیے اگر انسان کو زیادہ پتہ نہ چلے کہ میرے اتنے سال کی نمازیں باقی ہیں. فرمایا پھر اس کے بعد جب انسان اس کو قضا کرنے کی کوشش کرے، اور قضا کرنے کے لیے 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں.
3 اوقات جب سورج طلوع ہو رہا ہو صبح کے وقت 12 منٹ ہوتے ہیں، اسی طرح زوال کے وقت دوپہر کے وقت 12 منٹ ہوتے ہیں، اور شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور قضا نماز کے ساتھ آپ نے صرف فرض ادا کرنے ہوتے ہیں، سنتیں ادا نہیں کرنی ہوتی، وتر بعد میں وہ بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فراز جو قضا نمازیں باقی رہ گئی ہیں، وہ انسان اس کو ادا کرنے کی کوشش شروع کر دے اور اپنی ڈائری کے اوپر نوٹ کر لے کہ فلاں دن سے میں نے یہ نمازیں قضا کرنا شروع کر دی ہیں۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں قضا کروں گا، اگر میرے زندگی نے ساتھ نہ دیا، دنیا سے چل بسا، تو ڈائری کے اوپر لکھ دے، تو جو برا سا ہے اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔ امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے اور اس کے اوپر توبہ استغفار کریں جو نمازیں رہ گئی۔ باقی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن